استغفار، آج ہمارا استغفار ایسا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں، حیدرآباد کی، دکن کی زبان میں تقیہ کلام کہتے ہیں۔ تقیہ کلام کے طور پہ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ کہنا بھی تقیہ کلام بن چکا ہے، نہ اس کے معنی، نہ اس کے استعمال کا محل معلوم ہے، نہ اس کا کوئی معنی معلوم ہے، نہ اس کی وجہ سے دل میں کوئی ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ ندامت دل میں پائی جاتی ہے، بس استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس ایسے استغفار پر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہمارا استغفر اللہ کہنا ایسا ہے کہ اس پر 70 مرتبہ استغفر اللہ کہا جائے تو بھی کم ہے، یعنی ہمارا استغفر اللہ پڑھنا بھی بجائے خود ایک گناہ کے محل پر ہے، یعنی ہم استغفر اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھیں، اور بلکہ وہ پاک الفاظ جس معنی میں استعمال ہوتے تھے اس کا محل ہم نے بدل کے ایک جرم کیا۔ اس جرم کی وجہ سے ایسے بے محل استغفر اللہ پڑھنے پر بھی ہمیں 70 بار استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ کیا تھے وہ لوگ کہ کچھ خطا بھی نہیں کرتے تھے اور زارو قطار روتے تھے، اور آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے ہیں، لیکن توبہ اور استغفر اللہ کی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی، اگر کہا بھی جاتا ہے تو ایک موقع تقیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بے محل جیسا کہ آپ فرمائیں تو یہ بے محل کس موقع پر ہوتا ہے، کس وقت؟ نہیں، بے محل سے مراد جو ہے لفظ کا استعمال کرنے کو بے محل نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ بے محل کا معنی استغفر اللہ کا معنی کیا ہے، اور یعنی استغفر اللہ کہتے وقت میں دل میں کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ و استغفار کے لیے 4 شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے ندامت۔ تو جب خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو دل میں ندامت پائی جائے، اور ندامت کی نشانی آنسو ہیں۔ آنسو ندامت نہیں ہے، ندامت کی علامت اور نشانی آنسو ہیں، تو دل میں ندامت کم از کم پائی جائے، اس ندامت کے ساتھ میں استغفر اللہ کہا جائے۔ وہ 4 جو استغفر اللہ کے یا توبہ کے شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے علاوہ اگر استغفر اللہ کہا جائے تو وہ بے محل ہے۔ بے محل سے مراد کسی کے سامنے کہنا، کسی موقع پہ کہنا، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہ اس کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرنا چاہیے۔